اللہ نے تم دونوں پر لعنت کی آیت نازل کی ہے، کیا کہا تم نے میرے بارے میں؟ میں اسے مکہ کی گلیوں میں ذلیل کروں گی۔ ہم اسے مکہ سے نکال دیں گے۔ یہ کہانی ہے ایک عورت کی جس کا ذکر قرآن میں لعنت کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ایسی عورت جو نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، جو آگ اٹھاتی تھی اور آخر کار وہ خود آگ کا ایندھن بن گئی۔ اس کا نام تھا ام جمیل، نبی کی دشمن جہنمیوں کی ماں۔ ام جمیل کا اصل نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا، ابو سفیان کی بہن اور ابو لہب کی بیوی، یعنی مکہ کے طاقتور ترین خاندان کی عورت۔ اس کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہ تھی، گھمنڈ، غرور اور برتری اس کی پہچان تھی۔ وہ کہتی تھی، میں قریش کی سب سے اونچی عورت ہوں، میرے قدموں کے نیچے سب جھکتے ہیں۔ مگر ایک دن مکہ کی فضا بدل گئی، ایک اعلان ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ام جمیل کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس کے شوہر ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلم کھلا اعلان دشمنی کیا، اور ام جمیل نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، راتوں کو لکڑیاں جمع کر کے راستہ خراب کرتی اور عورتوں کو نبی کے خلاف بھڑکتی۔ وہ کہتی تھی، محمد نے ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا، اے محمد، تمہارا دین جھوٹا ہے، تمہارا رب جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، بس نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا دی، اور چند لمحوں بعد اللہ کا جواب آیا گیا۔ فرمان الہی نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا مال اور دولت کچھ کام نہ آئے، وہ اور اس کی بیوی دونوں آگ کے شعلوں میں جلیں گے، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھوتی ہے اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ ام جمیل نے جب یہ سنا تو پاگل ہو گئی، ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور مکہ کی گلیوں میں چلتی پھرنے لگی، محمد کہاں ہے؟ میں اس کا منہ توڑ دوں گی، نعوذ باللہ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی، لیکن اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ سامنے کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، ابو بکر کے پاس پہنچی اور بولی، اے ابو بکر، سنا ہے تمہارے ساتھ ہی نے میری برائی کی ہے۔ ابو بکر حیران تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ان کے سامنے تھے، مگر ام جمیل انہیں دیکھ نہیں سکی۔ یہی تھا اللہ کا انصاف۔ کچھ دنوں بعد ام جمیل شدید بیمار میں گر گئی، اس کا بدن ترسنے لگا، وہ اتنی کہ گھر والے قریب نہ آئے۔ اس کا غرور، اس کی زبان، اس کا چہرہ سب مٹنے لگا۔ جب وہ مر گئی تو کسی نے اسے چھو کر دفن بھی نہ کیا، لوگوں نے دور سے لاٹھیاں مار کر اسے گڈھے میں دھکیل دیا۔ یہ تھی دنیا کی ذلت، اور آخرت میں جہنم میں وہ لکڑیاں اٹھائے گی جس کی آگ میں کبھی بجھنے والی نہیں۔ قرآن نے اسے حمالۃ الحطب کہا، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی عورت۔ دنیا میں نبی کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، آخرت میں جہنم کی لکڑیاں اٹھائے گی، اس کے گلے میں آگ کی زنجیر ہوگی جو کبھی نہ ٹوٹے گی۔ یہ ہے اللہ کا عدل۔
جو نبی سے دشمنی کرے گا اس کا انجام صرف ذلت اور عذاب ہے۔ ام جمیل مر گئی مگر اس کے مثال قرآن میں زندہ رہ گئی۔ عورتوں کے لیے عبرت کہ تکبر، حسد اور نفرت انسان